أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرما بردار لوگوں کے لیے ثواب رکھا ہے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے، محرمات کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزا رکھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے خاص خاص درجہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو ثواب کے ساتھ خاص کیا اور گنہگاروں کو عذاب کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اطاعت کرنے والوں کی بندگی کی ضرورت ہے، عبادت کرنے والوں کی عبادت کی ضرورت ہے، یا یہ کہ گناہ کرنے والوں کے گناہ سے نعوذ باللہ خدا کے مقام میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو بندوں کی ضرورت ہے، نہ بندوں کی بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ ربط ہے ما قبل کی آیتوں کے ساتھ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ آپ کا رب ہی غنی ہے، آپ کا رب بالکل غنی ہے اور وہی رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ایک دم سے ختم کر دے اور تمہارے بعد جس کو چاہے وہ لے آئے، جیسے کہ تم کو پیدا کیا ایک دوسری نسل سے، تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلا تو ایک دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا رب غنی ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ایک تو لفظ رب جو اللہ تعالیٰ کی تربیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت کرنا، ربو کا، تیرا رب، یہ نبی آپ کا رب،
یہ آپ کے ساتھ ایک خاص تعلق، آپ کے اوپر لطف و مہربانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد لفظ غنی ہے۔ غنی کس کو کہا جاتا ہے؟ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ غنی هو الذی لا يحتاج الى شیء فیکون وجود کل شیء عنده وعدمه سواء۔ غنی وہ ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس لیے اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا یہ سب اس کے لیے برابر ہو۔ یہ ہے غنی کی تعریف، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس لیے دوسری چیزوں کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو۔ لہذا اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں۔ ہاں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو اللہ کی ضرورت نہ ہو، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بغیر سے کوئی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم سب اپنے وجود کے اندر، اپنے بقا کے اندر غنی حقیقی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت غنی ہونے کے باوجود اس کی رحمت بہت زیادہ عام ہے اور رحمت اس کی کامل ہے۔ اس لیے ان ارواح بشریہ کو اور نفوس انسانیہ کو، انسانی روحوں کو اور انسانی جانوں کو ترتیب دینا اور ان میں نصیبدار کے درجات تک پہنچانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھا ہے بندوں کی عبادت کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندگی کا شوق بھی دلاتا ہے اور نافرمانی سے ڈراتا بھی ہے، ورنہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاوے، دنیا میں ایک بھی کافر نہ بچے، خدا کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی پر آ جاوے، ایک بھی فرما بردار نہ ہو تو اس کے مقام میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، اس لیے کہ وہ تو غنی ہے۔ غنی اپنی ذات میں بھی غنی، اپنی صفات میں بھی غنی، اپنے افعال میں بھی غنی اور اپنے احکام میں بھی غنی، ساری چیزوں سے وہ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ تو دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو کسی کی ضرورت ہوتی تو وہ محتاج ہو جاتا، کسی کام کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ محتاج ہوتا۔ جس کو کسی کی ضرورت پڑ جائے وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں ہیں لیکن محتاجی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، وہ فرض کی جاتی ہے، لازم کی جاتی ہے، تو اس کے تحقق کے اندر اللہ کی ذات کافی ہے۔ اگر اللہ کی ذات کافی نہیں ہوتی، کسی اور کی بھی ضرورت پڑتی کسی چیز کے وجود کے لیے یا کسی چیز کو روکنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں محتاجی ثابت ہو جاتی۔ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے میں اللہ، اس کے وجود کے دنیا کے اندر کسی چیز کو لانے میں یا روکنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ تو ایک دعویٰ ہے اور اس کی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جو تمہارا رب ہے وہی بے نیاز ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ ربک الغنی، تیرا رب ہی بے نیاز ہے، وہی غنی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ واجب الوجود وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہے، اور جو ختم ہونے والی ہے وہ تو محتاج ہوتی ہے۔ تو وَرَبُّكَ الْغَنِي، تیرا رب ہی بے نیاز ہے، غنی ہے، اور ذو الرحمہ، وہی رحمت والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی سعادتیں ہیں، جتنی لذتیں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، ان سب کے وجود میں چاہے اس کا تعلق جسمانیات کے ساتھ ہو یا روحانیات کے ساتھ ہو، بھئی بھلائی جسمانی بھلائی ہو یا روحانی ہو، اسی طرح سے سعادت جسمانی ہو یا روحانی ہو، لذت جیسے جسم کو آتی ہے روح کو بھی آتی ہے، تو لذت جسمانیہ ہو یا روحانیہ ہو، اسی طرح سے راحت اس کا بھی تعلق جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے وجود میں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اللہ تعالی کی ضرورت ہے بندوں کو، اس کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی پہلے جیسے کہا کہ جتنی بھی چیزیں ممکن ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے وجود میں وہ سب اللہ کی محتاج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئی، جسمانی خیر بھلائی، روحانی بھلائی، جسمانی راحت، روحانی راحت، اسی طرح سے سعادت جسمانیہ، سعادت روحانیہ، راحت روحانی راحت، یہ ساری چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے، امام راضی نے لکھی اس بات کو کہ آپ اگر سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خیر غالب ہے شر کے اوپر۔ دنیا میں بیمار تو بہت ہیں، لیکن ان بیماروں کے مقابلے میں لوگوں کو دیکھو تو تندرست کی تعداد بیماروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ لوگ بھوکے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ بھوکوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نابینا لوگ بہت زیادہ ہے دنیا میں، لیکن نابینا کے مقابلے میں جو سونکھا ہے، دیکھنے والا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی، امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور راحت حاصل ہے، اور یہ ثابت ہوا کہ خیر غالب ہے شر کے مقابلے میں، رنج اور آفت کے مقابلے میں۔ تو یہ جتنی بھی راحتیں ہیں، خیرات ہے، اسی طرح سے جتنی بھی بھلائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کا مبدا وہ نکلتی ہے اللہ کی طرف سے، آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے پتا چلا کہ ہوا ذو الرحمہ، وہی رحمت والا ہے۔ تو وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی رحمت والا ہے۔ دونوں کی دلیلیں آ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر دیں، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اذهب يذهب، اذهاب کے معنی
عربی میں آتے ہیں لے جانا، ختم کر دینا، موت کے ذریعے یا یہ کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالی ہلاک کر دیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو لے آئے۔ اگر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرو گے تو وہ تم کو ختم کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد لے آئے گا ایسے جس کو چاہے گا جو اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ اس آیت کریمہ کو لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور صرف انہی لوگوں پر، اللہ کی اسی مخلوق کے اوپر ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو غنی بتایا، اپنے آپ کو رحمت والا بتایا، تو کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص جگہ ہی کے اوپر ظاہر ہوتی ہوگی، اسی کا کوئی موقع ہوگا، وہیں پر اس کی رحمت کا ظہور ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپنلی کہہ دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے اوپر بھی رحمت کرنے پر قادر ہے، اور اس مخلوق کو ہٹا کر دوسری مخلوق کو بھی لا سکتا ہے۔ جب اتنی قدرت ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ کا استغنا ثابت ہوگا اور اس کو رحمت ظاہر ہوگی۔ اللہ کو عالمین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غنا اسی وقت ہوگا کہ اس کی رحمت کسی خاص قوم پر نہیں، وہ تو جب چاہے ختم بھی کر سکتا ہے، ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لا سکتا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور اس کی ایک مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اس کی نظیر پہلے سے موجود ہے کہ تم کو جو ابھی موجود ہو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے، جن سے ہم لوگ پیدا ہوئے ان کا کہیں پتہ نہیں، ہم لوگ تو موجود ہیں یہاں، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تدریجاً قائم ہے۔ ہمارے دادا تھے، ان کے جانے کے بعد ابا رہے، ابا جانے کے بعد ہم ہیں، ہمارے جانے کے بعد اولاد رہے گی کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یک بار بھی، سڈنلی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے نسلم بعد نسلم کا سلسلہ، یہ تو تدریجاً سلولی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سڈنلی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے خدا کا کچھ اٹکا نہیں پڑا۔ بس رسولوں کو بھیجنا، یہ اس وجہ سے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں مکلف کیا ہم لوگوں کو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ سب کیوں مکلف کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھیجنا ہماری ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہاری ضرورت کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ اپنے بیان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک نبی کے چلے جانے کے بعد پھر ضرورت پڑی تو دوسرے نبی کو بھیجا۔ وہ ضرورت اللہ کی نہیں تھی، اس کو تو کبھی ضرورت نہیں پڑی، وہ تو بغیر نبی بھیجے بھی کر سکتا تھا، ہدایت دینا یہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کو دیکھ کر، بندوں کی محتاجی کی وجہ سے رسولوں کو بھیجا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم رسول کو مانیں، ان کا اتباع کریں اور اتباع کر کے سعادت حاصل کریں، کفر و انکار کے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ میں شروع میں جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہی بے غنی ہے اور وہی رحم والا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے، امام رازی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر اللہ ہی رحم کرنے والا ہے تو پھر
دنیا کے اندر باپ اپنے بیٹے پہ رحم کرتا ہے، ماں اپنی اولاد پہ رحم کرتی ہے، مولا اپنے غلام کے اوپر رحم کھاتا ہے، تو پھر کیسے ہوگا کہ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں؟ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ امام راضی نے ایک جواب یہ دیا کہ اللہ تعالی نے ہی یہ ماں باپ ہے یا آقا ہے جو بھی ہے، ان لوگوں کے دلوں میں رحم کا داعیہ پیدا کیا، رحم کا داعیہ پیدا کیا۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں ایسے ہی رحم آ جاتا تو دنیا میں بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ داعیہ کسی اور جگہ سے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسی لیے تو ایک امام راضی نے لکھا کہ ایک آدمی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ نرم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان کا اس آدمی کا ایک دم غصے میں رہنا پھر نرم پڑ جانا، یہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں داعیہ پیدا کیا ہے۔ مقلب القلوب وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رحمت تو اللہ ہی کی ہے، وہی دینے والا ہے، بندوں کے اندر ڈالنے والا۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ماں باپ رحم کرتے ہیں اور اسی رحمت کے پیش نظر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں دے بھی دی، وہ کیسے نفع اٹھا سکتا ہے؟ کھانا کب کھا سکتا ہے؟ جبکہ مزاج گرامی صحیح ہو۔ مزاج ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کھانے سے کیا فائدہ؟ زندگی ہی نہیں ہے تو چاہے کپڑے اور سونے کتنے ہو، سونا کھا کے تھوڑی زندگی بسر کرے گا۔ تو اصل فائدہ اٹھانے کی جو قدرت اللہ نے دی ہے، مزاج کو صحیح بنایا ہے، تبھی تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو صحت دی، قدرت دی، تو حقیقت میں رحم کرنے والے اللہ ہیں۔ اور تیسرا جواب راضی نے یہ دیا کہ دنیا میں جو کوئی کسی پہ رحم کھاتا ہے یا کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ کوئی پیچھے مقصد ہوتا ہے، کوئی اس کا ریوارڈ لینا چاہتا ہے یا کوئی ریٹرن مانگتا ہے۔ یا تو ریٹرن میں کیا آئے گا؟ دنیا میں تعریف ہوگی کہ فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، بڑے کرم والے ہیں، یا یہ کہ آخرت میں ثواب کی امید کہ اس کو یہاں دیں گے تو آخرت میں ہمیں کچھ ملے گا یا دعا مل جائے گی، یا یہ کہ دل میں کسی کو دیکھا اس پہ رحم آ گیا دل میں کہ بیچارہ اب یہ دل ہمارا اندر سے نرم ہوا ہے، پسیج رہا ہے، اس دل کی پسیجنے کو ختم کرنے کے لیے آدمی کسی پر رحم کرتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات بغیر کسی مقصد کے، کوئی غرض نہیں ہوتی اس کے دینے کے اندر، یہ ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کے سوا کوئی غنی نہیں اور اس کے سوا کوئی رحم والا نہیں، اصل رحم والا تو وہی ہے۔ اس لیے معلوم ہو گیا کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت سے اور نہ گنہگاروں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت تو غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ختم کر دیں اور تمہاری جگہ جس کو چاہے وہ لے آئے، جس کو چاہے لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہی طرح دوسرے انسان لے آئیں یا جناتوں میں سے جنات دوسرے لے آئیں،
جو تم سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ابو مسلم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالی تیسری مخلوق کو بھی لا سکتا ہے جو جنات و انسان کے علاوہ ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر اللہ چاہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم لوگ اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوا دوسری قوم کو لے آئے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو لائے جو جنات کی طرح بھی نہ ہو اور انسان کی طرح بھی نہ ہو۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ انسانوں کی شکلیں بناتا ہے تو دو شکلیں سیم نہیں آ رہی ہے تو کتنا خزانہ ہوگا اس کے یہاں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرما دیا ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو تم کو ختم بھی کر سکتا ہے، یا تو موت دے دے، ہلاک کر دے، یا یہ کہ تم کو آگے بڑھنے ہی نہ دے، تکلیف مکلف ہونے تک بھی نہ پہنچ دے اور ختم کر دے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تم لوگوں کو ایک دوسری نسل سے، ایک ایسی قوم کی نسل، دوسری قوم کی نسل سے تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان جو عقل رکھتا ہے وہ جب سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جس کے اندر کوئی صورت، آپ دیکھیے اس نطفے کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت سے بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے اتنی شکلیں بنا سکتا ہے تو پھر ان کو دوسری شکل میں بھی بنا سکتا ہے، دوسری صورت میں بھی بنا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم کو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جس عذاب سے ڈرایا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم سب مل کر بھی خدائی عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر علماء کرام نے، جیسے کہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما توعدون لآت سے مراد قیامت ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہاں قیامت اس لیے مراد ہے کہ وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور مفسر قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ توعدون کا لفظ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اوعد یوعد ایعاد سے ہو، جو شر کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس عذاب کا تم کو دھمکایا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے، وہ عذاب آ کے رہے گا۔ اور وہ ہے آخرت کا عذاب۔ اور یہ بھی احتمال ہے بقول قرطبی کے کہ توعدون کا لفظ وعد یعید سے ہے، جس کے معنی ہے وعدہ کرنا، مراد ہو قیامت کہ جس کے آنے میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ بھئی قیامت آئے گی تو جو مطیع اور فرما بردار ہے ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، اور جو نافرمان ہے، ناہنجار ہیں، ان لوگوں کے لیے تو شر ہی شر ہے، کیونکہ وہاں سزا ہوگی، پکڑ دھکڑ ہوگی اور پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس لیے انما توعدون لآت کے اندر دونوں چیزیں آ سکتی ہے۔ امام راضی کا خیال یہ ہے کہ وعد کا لفظ جو ثواب کی خبر دے اس کے لیے وعد کا لفظ آتا ہے، اور وعید کا لفظ ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر سزا کی خبر دی جاتی ہو۔ تو انما توعدون لآت، اس کے اندر وعدے سے ثواب کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ کل ما تعلق بالوعد بالثواب فهو آت لا محالہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ثواب کا وعدہ کیا ہے
وہ یقیناً آنے والا ہے. اور وعد کو یہاں پر وعد کے ساتھ وعید کا بھی معنی لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آخر میں وما انتم بمعجزین کا لفظ استعمال کیا. امام راضی کی رائے یہ ہے کہ وعدے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ کے رہے گا، لیکن وعید کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ وما انتم بمعجزین کا لفظ استعمال کیا کہ تم لوگ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم لوگ ہماری قدرت سے نکل نہیں سکتے، تم بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، خدائی عذاب کو ٹال نہیں سکتے. تو دیکھیں امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ وعدے کی بات تھی، جہاں ثواب کی بات اور بدلے کی بات ہے، اچھا بدلہ کا، وہ تو آنے والا ہے. لیکن جہاں وعید کی بات ہے اس کے لیے فرمائے وما انتم بمعجزین لا تخرجون عن قدرتنا وحکمنا، تم ہماری قدرت سے اور ہمارے حکم سے نہیں نکل سکتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر بھی احسان اور رحمت کے جانب کو غالب رکھا. مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین کے اندر دو چیزیں، ایک تو وعدہ ہے، ایک وعید ہے. تو انما توعدون لآت اس کے اندر وعدہ سمجھ لیں، اور وعید کے لیے وما انتم بمعجزین، تم نکل نہیں سکتے ہماری قدرت سے اور ہمارے حکم سے. تو اس کو تو وعدہ ہے، اس کے بارے میں تو بات بتا دی کہ وہ آ کے رہے گا، اور یہاں لوگوں کو بتایا کہ تم نکل نہیں سکتے ہماری. تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے احسان اور رحمت کا جو پہلو ہے اس کو غالب رکھا ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یہ اوپر کی جو آیت تھی اس میں بھی بڑی تفصیلات امام راضی نے لکھی ہے. وربک الغنی ذو الرحمہ کے اندر خاص طور پر معتزلہ کا جو کلام ہے کہ معتزلہ نے یہ کہا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے اور تمام برے افعال سے منزہ ہے، پاک ہے. یہ دعویٰ کیا ان لوگوں نے، معتزلہ نے. اور دوسری بات اسی آیت سے معلوم ہے کہ اللہ تعالی رحیم بھی ہے اور اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے. اس کے اوپر راضی نے بڑی تفصیلات لکھی، اور تفصیلات کے اندر ان کے والد صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں لکھی ہے جس کا تعلق تھوڑی گہری باتیں ہیں اور عقائد سے تعلق رکھتی ہے. خیر یہاں پر ایک سوال یہ تھا جس کو میں نے پہلے بھی ابین عرض کیا تھا، لیکن امام راضی نے اس کو دوسرے انداز میں اس کا جواب دیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی رحم والا ہے تو پھر بندوں کو مکلف کیوں کرتا ہے؟ یہ سارے روزے، نماز، یہ ساری چیزیں. کہا کہ یہ بھی اللہ کا احسان اور رحمت ہے، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں. دو چیزیں، اللہ کا احسان ہے جس میں جو اشارہ ہو رہا ہے وہ ربک الغنی کے ذریعے، اور اس کی رحمت ہے جس کا اشارہ ہے ذو الرحمہ کے ذریعے. آپ دیکھیے نماز پڑھتا ہے بندہ 5 ٹائم، یہ 5 ٹائم کی نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک چانس ہے. جو بندہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو 5 ٹائم کی نماز کو فرض کر دیا کہ اس میں تو تمہیں جانا ہی پڑے گا. اور اسی طرح سے روزے کو دیکھیے، زکوٰۃ کو دیکھیے، حج کو دیکھیے، تو اس میں بندے کا فائدہ ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ عبادتیں مقرر کر دی، اور اسی کی رحمت ہے. آج دنیا کے بادشاہوں کے پاس ملنے کو اگر جانا ہو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور تب بھی ملاقات نہیں ہو پاتی، اور وہ اتنا توجہ بھی نہیں دے پاتا. لیکن اللہ کی ذات ہے کہ جو بھی بندہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے ساتھ بات کرنا چاہے، کھڑا ہو جائے اس کے سامنے نماز کے لیے. وہ نماز میں جیسے لکھا ہے معراج المؤمنین، مومنین کی یہ معراج ہے، اللہ سے ایک گفتگو کرنا اور سرگوش اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے کہ یوں کہیے کہ مناجات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
انہ لا یفلح الظالمون، آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کرتا ہوں، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، اچھا انجام کس کے لیے ہوگا۔ یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو بتا دو کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ھذا تہدید شدید و وعید اکید، یہ تو بہت بھاری دھمکی ہے اللہ کی طرف سے اور بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں۔ پہلے تو ہم ربط معلوم کرتے ہیں کہ اوپر کی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے، چونکہ ابھی یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے۔ اب یعنی قیامت، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ جو نہیں مانتے ان کو دھمکا دو، جو کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو دھمکاؤ اور کہہ دو، فرما دو یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں۔ ابن کثیر نے اس کا معنی یہ بتلایا کہ استمروا علی طریقتکم وناحیتکم، تم اپنی جانب لگے رہو، اپنے طریقے پر لگے رہو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں تو ٹھیک ہے، تم یہ سمجھ کے کرتے رہو، وَأَنَا مُسْتَمِرٌ عَلَىٰ طَرِيقَتِي وَمَنْهَجِي، میں اپنے طریقے پر اور اپنے راستے کے اوپر کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور امام قرطبی نے یہ اس کا ترجمہ کیا کہ اثبتوا علی ما انتم علی فانا اثبت علی ما انا علی، تم جمے رہو اس کے اوپر جس پر تم ہو اور میں جمتا ہوں اس پر جس پر میں ہوں۔ اور وہ لوگ تو کفر پر لگے ہوئے تھے، تو کیا ان کو کفر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کفر کے اوپر باقی رہنے کی اجازت مل جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہ دھمکی ہے۔ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ کرتے رہو میں دیکھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کرتے رہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیسا کر رہے ہو۔ اس کے پیچھے بڑی وعید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ ہدایت ہے، کفر کرنا یہ ہدایت کی بات ہے اور کامیابی کی بات ہے، تو کرتے رہو، میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ بعد والا لفظ بھی بتلا رہے کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہے۔ یہاں پر عاقبۃ الدار سے مراد دنیا کا انجام بھی ہو سکتا ہے، دار السلام مراد نہیں ہے، جنت مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات نے وہ بھی مراد لیا ہے، لیکن عاقبۃ الدار کس کے لیے ہے؟ اچھا انجام۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اس طرح سے کہ آپ کو اپنے شہر کے اندر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی، تمکینت عطا فرمائی، اور مخالفین کے اوپر آپ کا حکم چلا، مکہ فتح ہوا، اور ان لوگوں کے اوپر غلبہ عطا فرمایا جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی تھی، آپ کی قوم میں سے جنہوں نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ آپ کا معاملہ یعنی آپ کا لایا ہوا دین جزیرت العرب، پورے جزیرت العرب کے اندر پھیلا۔ اسی طرح یمن میں، بحرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر دنیا میں کتنے ملکوں کے اندر دین پھیل گیا، پھر کتنے شہروں میں اور کتنے دیہاتوں میں، کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دین پھیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
من تکون لہ عاقبۃ الدار، من تکون لہو لام کا جو لفظ ہے وہ نفع کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اچھا انجام کس کا ہوگا. اگر الا کا لفظ آوے تو وہ ضرر کے لیے اور نقصان کے لیے آتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے من تکون لہو عاقبۃ الدار فرمایا ہے کہ کس کا اچھا انجام ہوگا وہ تم جان لو گے. اور آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھو ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون کو کہا کہ اوپر جو اعملوا علی مکانتکم فرمایا کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، یہ تحدید ہے، تخویف ہے، ڈرانا ہے. یہ حکم نہیں دینا ہے کہ اچھا کرتے رہو چلو ٹھیک ہے چلے گا. نہیں، مطلب یہ ہے کہ کفار کامیاب نہیں ہوں گے، اپنے مطلب کے اندر وہ لوگ فائز نہیں ہوں گے. خیر، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. جیسے کہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ میری قوم اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہیں اختیار ہے، نہ مانو، اپنی حالت پر اپنے عقیدے اور عناد کے مطابق عمل کرتے رہو. میں بھی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں. مگر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کی نجات اور فلاح کس کو حاصل ہوتی ہے. انہوں نے آخرت مراد لیا ہے، بعض لوگوں نے دنیا مراد لیا. خوب سمجھ لو، ظالم یعنی حق تلفی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. حق تلفی یعنی کسی کا حق مارنے والا. ظاہری بات ہے یہ ظالم کا لفظ جو لائے ہیں اس کا سب سے بڑا مشتاق تو کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حق مارتا ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ خالق کائنات ہے، تو اس کے حقوق زیادہ ہیں، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کی ماننا چاہیے. امام تفسیر ابن کثیر نے اس تفسیر کے اندر اشارہ فرمایا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے من تکون لہو عاقبۃ الدار فرمایا، عاقبۃ الدار الاخرہ نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ دار آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انجام کار کامیابی اللہ کے نیک بندوں ہی کو ہوتی ہے. دیکھو یہاں من تکون لہو عاقبۃ الدار، دار کا انجام. اب دار کون سا؟ دار آخرت بھی ہے، دار دنیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر دار آخرت فرما دیتے تو وہ فکس ہو جاتا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے. دار آخرت میں تو ہے ہی اللہ والوں کا اچھا انجام، لیکن دار دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی اپنے ماننے والوں ہی کو عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے کتنے حصے کے اوپر اللہ نے غلبہ دیا. بس قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا میں بھی اور اس دن میں بھی جب کہ اعمال کے حساب پر گواہی دینے والے گواہی پر کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. اس دن اللہ تعالی مدد کرے گا ایمان والوں کی. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام. اللہ تعالی نے کامیابی اگر رکھی ہے تو اس کی اطاعت میں رکھی ہے، عمل میں رکھی ہے، ترک دنیا میں رکھی ہے، علم میں رکھی ہے. تفسیر روح البیان کے اندر ایک حکایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے یہاں کچھ لوگ گئے، دیکھا کہ ان کے گھر میں تو کوئی بھی سامان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں؟ کہا کہ ہاں ہمارے دو گھر ہیں اصل میں، ایک دار امن ہے اور دوسرا دار خوف ہے.
ایک دار امن اور ایک دار خوف. تو جو کچھ مال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو دار امن کے اندر ذخیرہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم آخرت کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو کہا کہ بھائی اس گھر کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. کہا کہ اس گھر کے اندر تو جو صاحب مکان کا مالک ہے وہ اس میں کچھ چھوڑتا نہیں ہے. وہ یہ کہ دنیا تو عاریت کی جگہ ہے، اور جو استعمال کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو ضروری ہے کہ واپس بھیجا جائے، جس نے استعمال کے لیے دیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے. تو آخرت کا جو گھر ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے رات اور دن اعمال کیے، اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے. سکون میں ان کو کوئی سکون اور قرار نہیں رہتا تھا. اسی طرح سے تفسیر روح البیان کے اندر ایک اور بھی حکایت لکھی کہ ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں خوب لگا رہتا تھا. تو اس سے کہا گیا اس بارے میں، اس نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر جنت کے محلوں میں سے ایک محل دیکھا جو بنا ہوا ہے، جس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کے اندر یہ بالا خانے اور ایسی چیزیں دیکھی، حوروں کو دیکھا. ایسے دیکھنے والے نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا اتنا حسن و جمال. انہوں نے اپنے بال کی جو چوٹی تھی اس کو لٹکا کے رکھا تھا. ان میں سے ایک ہنسی میرے سامنے تو پوری جنت روشن ہو گئی اس کے دانتوں کی وجہ سے. تو اس عورت نے کہا، حور نے کہا کہ اللہ کے لیے میرے طلب میں محنت کیا کر، میں تیرے لیے رہوں گی اور تو میرے لیے رہے گا. تو پھر میں جب بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ مناسب یہی ہے کہ میں محنت کروں. جب اس محنت کو حور کے طلب کرنے میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ملتا ہے، تو جو رب الحور کو طلب کرنے کے لیے کرے گا تو کیا ہوگا. تو عزیز و بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے، ابھی ہماری سانس چل رہی ہے. ہم سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ مہینوں پہلے ہمارے ساتھ تھے، کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ تھے، آج بیچارے کئی من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. تو اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا بھی چاہیے اور اپنے رخ کو بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی فکر میں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.